ضعیف حدیث بھی حدیث ہی ہوتی ہے. حدیث اصل میں جو موضوع ہے وہ حدیث نہیں. موضوعات کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں ساری کسی نہ کسی درجے میں قابل قبول ہیں، اور محدثین نے حدیثوں کو رد نہیں کیا. اور فقہا کا اصول یہ ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے، پھر ضعیف کے بھی درجے ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. بعض حدیثیں جو اشد ضعیف ہیں، اشد، تو ایسی حدیثوں کے بارے میں بہت احتیاط چاہیے. اور بعض حدیثوں میں ایک خاص درجے کا ضعف ہوتا ہے جو ضرر نہیں دیتا، تو اسے قبول کیا گیا. فقہا کا اصول یہ ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے وہ اعمال کے فضائل میں، اعمال کی فضیلت کے بیان میں یا شخصیات کی فضیلتوں کے بیان میں معتبر ہے. تو اس کے بعد اب ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. جو بات اس کے خلاف کر رہا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے خود، کیونکہ وہ نہیں سمجھ رہا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلتیں وابستہ. اور پھر ایک اور بات ہے، حدیث کا سارا علم ظنی ہے. یعنی حدیث ساری کی ساری ظنی الثبوت ہے. قطعی الثبوت حدیثیں چند ہیں جو متواتر ہیں، چند حدیثیں اس کا محدثین نے شمار کیا، وہ چند حدیثیں جو متواتر ہیں. مثلا یہ جو الاعمال بالنیات، یہ متواتر حدیث ہے. یہ یاد رکھیں، یہ یعنی اس علم کے ساتھ یاد رکھیں کہ یہ خبر متواتر ہے. انما الاعمال بالنیات، تمہیں فاروق راوی ہے اس حدیث، وہ جس میں آگے چل کر آ رہا ہے نا، من ہاجر الی اللہ فہجرتہ الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے. تو یہ والی حدیث انما الاعمال بالنیات یہ خبر متواتر ہے. تو خبر متواتر یاد رکھیں، کم از کم اتنی حدیث. تو خبر متواتر کے علاوہ تو ساری حدیث ظنی الثبوت ہے. ظنی الثبوت کا مطلب یہ اصطلاح ہے. ظنی الثبوت کا مطلب ہے کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت قطعی نہیں ہے. تو جب قطعی نہیں ہے تو پھر تو ساری حدیث کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے معاذ اللہ، جو کہ لوگوں نے کیا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. جب منبع حدیث ہے تو پھر اتنے فرقے کس طریقے سے بن گئے؟ یہ پہلی بات واضح ہوگی.